اورچھا فورٹ کمپلیکس، جس میں قلعہ، محلات، مندر اور دیگر عمارتوں پر مشتمل قدیم یادگاروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے اورچھا قصبے میں واقع قلعہ اور اس کے اندر موجود دیگر ڈھانچوں کو بنڈیلا راجپوتوں نے 16ویں صدی کے اوائل سے اورچھا ریاست کے بادشاہ رودر پرتاپ سنگھ اور اس کے بعد آنے والے دیگر لوگوں نے تعمیر کیا تھا۔ فورٹ کمپلیکس، جو ایک محراب والے کازوے سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک بڑے گیٹ وے کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا چکور کھلا صحن ہے جو محلات سے گھرا ہوا ہے۔ یہ ہے راجہ محل یا راجہ مندر، شیش محل، جہانگیر محل، ایک مندر، باغات اور منڈپ۔ قلعہ کی دیواروں پر آرائش ہے۔ فورٹ کمپلیکس میں قابل ذکر تعمیراتی خصوصیات، بالکونیاں، کھلے فلیٹ ایریاز اور سجاوٹ والی جالی دار کھڑکیاں ہیں۔ قلعہ کمپلیکس سابقہ ریاست اورچھا میں مدھیہ پردیش کے نوادی ضلع میں واقع ہے۔ قلعہ کمپلیکس اورچھا شہر میں دریائے بیتوا اور دریائے جمنی کے سنگم سے بننے والے جزیرے کے اندر ہے۔ قصبے کے بازار کے مشرقی حصے سے کمپلیکس تک پہنچنے کا راستہ ایک سے زیادہ محراب والے پل سے ہوتا ہے، جس میں 14 محرابیں گرینائٹ پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ اورچھا قصبہ تکم گڑھ شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے، جو اسی نام کے ضلع کا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے۔ جھانسی شہر 15 کلومیٹر دور ہے۔ اورچھا جھانسی مانکپور سیکشن پر سینٹرل ریلوے کا ایک ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ قلعہ 1501 عیسوی میں اورچھا ریاست کے قیام کے بعد بنڈیلا راجپوت رودر پرتاپ سنگھ کے ذریعے تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعہ احاطے کے اندر محلات اور مندر اورچھا ریاست کے متواتر مہاراجاؤں نے ایک مدت کے دوران تعمیر کیا۔ ان میں سے راجہ مندر یا راجہ محل کو مدھوکر شاہ نے بنایا تھا، جس نے 1554 سے 1591 تک حکومت کی تھی۔ جہانگیر محل اور ساون بدون محل ویر سنگھ دیو کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعہ کے احاطے میں نظر آنے والی کالی مرچ کے برتنوں اور گنبد کی خصوصیات نے لوٹین کو نئی دلی میں تعمیر کردہ ڈھانچے کے فن تعمیر سے متاثر کیا۔ راجہ محل، جہاں بادشاہ اور ملکیں رہائش پذیر تھے، یہاں تک کہ اسے 1783 میں ترک کر دیا گیا، 16ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا بیرونی حصہ سادہ اور دیدہ زیب ہے، لیکن محل کے اندرونی حجرے اپنے تعمیراتی ڈیزائن کے لحاظ سے شاہی ہیں، جو دیوتاؤں، افسانوی جانوروں اور لوگوں کے سماجی اور مذہبی موضوعات کی دیواروں سے مزین ہیں۔ محل کی بالائی منزل میں چھتوں اور دیواروں میں آئینے کے نشانات ہیں۔ اس کی کھڑکیاں اور لے آؤٹ پلان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سورج کی روشنی اور سائے دن بھر مختلف مزاج اور درجہ حرارت کے علاقے بناتے ہیں۔ محل کی اندرونی دیواروں پر بھگوان وشنو کی دیواریں ہیں۔ محل کے کئی خفیہ راستے ہیں۔ اس محل کے ایک حصے کو مندر میں تبدیل کر دیا گیا اور دیوتا رام کے اعزاز میں رام راجہ مندر کا نام دیا گیا۔ اس کو مندر کے نام سے منسوب کرنے کی ایک روایت ہے۔ مندر کی حفاظت پولیس فورس کرتی ہے اور اسے ہر روز بندوق کی اسلامی دی جاتی ہے۔ شیش محل کے دونوں طرف راجہ محل اور جہانگیر محل ہیں۔ اس میں شاہی رہائش تھی جو بادشاہ ادیت سنگھ کے لیے بنائی گئی تھی۔ اب اسے ایک ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اونچی چھت والا ایک بڑا ہال بھی ہے جو کہ کھانے کا ہال ہے۔ جہانگیر محل ایک محل ہے جسے بیر سنگھ دیو نے 1605 میں مغل بادشاہ جہانگیر کی تضحیک کے لیے بنایا تھا، جو صرف ایک رات کے لیے مہاراجہ کا مہمان تھا۔ یہ محل 4 سطحوں میں تعمیر کیا گیا ہے، جس میں مسلم اور راجپوت دونوں فن تعمیر کی خصوصیات ہیں۔ اس کی ترتیب ایک متوازی مربع ہے جو قلعے کے اندرونی صحن میں بنایا گیا ہے، اور اس کے 8 بڑے گنبد ہیں۔ اس میں کمروں کی بہتات ہے۔ اس محل کی اوپری منزل کی چھت تک ایک کھڑی سیڑھی کے ذریعے رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ قلعہ کے احاطے کے باہر مندروں اور دریائے بیتوا کے نظارے فراہم کرتا ہے۔ اس محل میں آثار قدیمہ کا ایک چھوٹا میوزیم بھی ہے۔ اس محل کا داخلی دروازہ، جو پہلے مرکزی دروازہ تھا اور جس میں آرائش کی گئی تھی، شاہی حمام کی طرف جاتا ہے اور پھر ایک چھوٹے سے ذیلی محل کی طرف جاتا ہے۔ پھول باغ قلعہ احاطے میں ایک باغ ہے۔ اس میں پانی کے چشموں کی ایک لکیر ہے جو ایک محل پویلین میں ختم ہوتی ہے، جس کے 8 ستون ہیں۔
اس باغ کے نیچے ایک زیر زمین ڈھانچہ ہے جسے رائلٹی موسم گرما کے ٹھنڈے اعتکاف کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ یہ کولنگ سسٹم واٹر وینٹیلیشن سسٹم پر مشتمل ہے جو ایک زیر زمین محل چندن کٹورا سے جڑا ہوا ہے جو ایک پیالے کی شکل میں ہے جہاں سے بوندوں کے فوارے چھت سے ٹپکتے ہیں اور بارش پیدا کرتے ہیں۔ جھانسی سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر اورچھا قلعہ قرون وسطی کا ایک قلعہ ہے جو اورچھا میں دریائے بیتوا کے موسمی جزیرے پر واقع ہے۔ یہ مدھیہ پردیش کے مشہور قلعوں میں سے ایک ہے۔ اورچھا میں دیکھنے کے لیے اہم مقامات بھی ہیں۔ یہ قلعہ 16ویں صدی میں بنڈیلا راجپوت بادشاہ رودر پرتاپ سنگھ نے بنوایا تھا۔ مدھیہ پردیش کے ایک عجیب و غریب قصبے اورچھا کی بہت سی عمارتیں قرون وسطی کے ہندوستان کے ڈھانچے کے سب سے خوبصورت جرمٹ کے عنوان کا دعویٰ کر سکتی ہیں۔ اورچھا اپنی خوشحالی کے عروج کے دوران بہت سے تعمیراتی عجائبات کو تیار ہوتے دیکھا، جن میں چتربھوج مندر، راما راجا مندر، لکشمی مندر کے دوسرے مندر اور محلات اور مشہور اورچھا قلعہ شامل ہیں۔ قرون وسطی کے بیشتر قلعوں کی طرح اورچھا فورٹ کمپلیکس کا اپنا حصہ داستانوں اور اسرار کا ہے۔ ایک بزرگ کے مطابق افسانہ ہے کہ بھگوان رام دن اورچھا ایم پی میں اور رات ایودھیا یو پی میں گزارتے ہیں۔ اورچھا میں بنڈیل اورچھا کی بنیاد بنڈیلا خاندان کے راجا رودر پرتاپ سنگھ نے اپنے دور حکومت کے اختتام کے دوران رکھی تھی۔ بنڈیلوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پر پہلے کے دارالحکومت گڑکندر کو چھوڑ دیا اور اورچھا کو بندیل کھنڈ کا نیا دارالحکومت بنایا، جس سلطنت پر طاقتور بنڈیلوں کی حکومت تھی جو چندیلوں کے زوال کے دوران اقتدار میں آئے۔ 16ویں صدی کے اواخر میں شہنشاہ اکبر نے اورچھا ریاست پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیٹے سلیم، جی ہاں انارکلی کا مشہور عاشق اور مستقبل کے شہنشاہ جہانگیر کو 12,000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ اورچھا بھیجا تھا۔ یہ سلیم کے لیے ایک عظیم فتح تھی اور اس نے اسے اکبر سے عزت حاصل کرنے میں مدد کی، جو بصورت دیگر سوچتا تھا کہ سلیم ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ اس وقت کے اورچھا بادشاہ مدوکر شاہ جو دیو کی ایک تیز سیاسی چال نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جب اورچھا بادشاہ مغلوں کا جاگیر بننے پر راضی ہوا تو مزید نقصان نہیں ہوگا۔ اسی دوران سلیم شہزادہ ویر سنگھ جو دیو سے بہت متاثر ہوا اور اس کی بہادری اور شخصیت کو دیکھا، یوں دوستی پیدا ہوئی اور اس نے شہزادہ ویر سنگھ دیو کے ساتھ مل کر ابو الفضل کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ 12 اگست 1602 میں جب ابو الفضل اورچھا کے راستے نظام دکن سے مذاکرات کے بعد آگرہ واپس آ رہے تھے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اورچھا فورٹ کمپلیکس کے شاہی چھتریوں کی یادگار رائل سینوٹافس اورچھا بائیں طرف سے سب سے زیادہ کیوبائڈل ڈھانچہ مہاراجہ ویر سنگھ دیو کا ہے۔ اکبر بوڑھا اور کمزور ہوتا جا رہا تھا اور 3 سال کے اندر اندر سلیم کو سلطنت سونپتے ہوئے مر گیا، جس نے جہانگیر کا لقب اختیار کیا، جس کا ترجمہ دنیا کے فاتحہ سے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اورچھا فورٹ کمپلیکس کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔